بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین. تو انشاءاللہ تعالی ہم نے لاسٹ ٹائم آیا نمبر 54 تک تو کر لیا تھا، لیکن میں اس کو ذرا ریپیٹ کر کے آگے بڑھوں گی. تھوڑا سا ایک میرے بتانے میں آئی نو کہ بیکاز دیر ور دو واقعات تھے اس طرح کے، تو تھوڑا سا میں نے بتانے میں شاید اس کو کنفیوز کر دیا. تو یہ جو واقعہ تھے جو ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا اپنے پاس، جو طور کا پہاڑ ہے وہاں پر، تو پیچھے سے لوگوں نے جو یہ بنی اسرائیل تھے ان لوگوں نے پھر وہ ایک بچڑا بنا لیا اور اس کے ساتھ اس کی پوجا کرنے لگے اور شرک کر لیا. تو جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے اپنے ساتھ یہ تم نے کیا کیا، مطلب ابھی اللہ تعالیٰ نے فرعون کے چنگل سے نکالا ہے اور اب پھر آ کے شرک کرنے لگے. تو اس وقت پھر ان کو کیا کہا تھا کہ یہ جو آیت آپ سامنے دیکھ رہے ہو کہ اذ قال موسیٰ لقومہ، تو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم نے ظلم کیا انفسکم اپنے نفس پر، اپنی جان پر، باتخاذکم العجل، یعنی کہ یہ بنا کے جو تم نے یہ جو بچڑا بنا لیا اور اس کے ساتھ جو تم نے ایک لنک اپنا بنا لیا ہے، فتوبو، تو پس توبہ کرو، الی باریئکم، اللہ کے سامنے، اللہ کی طرف، فقتلوا، یہ والا جو پارٹ تھا نا اس میں تھوڑی کنفیوژن ہوئی تھی، فقتلوا، تو انفسکم، قتل کر دو اپنے نفسوں کو. میننگ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ 12 قبیلے تھے، یہ جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اس میں سے ہر قبیلے میں سے ہی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے جو یہ بچڑے کی پوجا جنہوں نے شروع کر دی تھی. تو ان کو کہا یہ جا رہا ہے کہ تمہاری توبہ مطلب اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، لیکن پہلے تمہیں اپنے یعنی جس قبیلے کے جن لوگوں نے یہ کیا تھا تو اس قبیلے کے ہی لوگ ان کو قتل کریں گے. یعنی کہ یہ جس طرح اب ہم نے پڑھا ہے، جب ہماری شریعت میں ہے کہ جو مرتد ہو جاتا ہے اس کی جو سزا ہے وہ اس کی موت ہے. مطلب یہ کوئی ایک عام انسان نہیں اس کے ساتھ کرے گا، یہ یعنی گورنمنٹ لیول پہ وٹ ایور جہاں پر شریعت ہے. لیکن لوگ اس کا جو ایشو بناتے ہیں، اگر ہم یہ دیکھیں، یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے حضرت موسیٰ کے ٹائم کی یہ بات ہے، یعنی یہ ڈے 1 سے یہی سزا ہے. جو دین سے اوپنلی کہہ کے مسلمان ہو کے پھر جاتا ہے وہ مرتد کہلاتا ہے. تو یہ جو ویسٹ میں اور ادھر ادھر یہ ساری باتیں ہوتی ہیں کہ جی اسلام یہ کرتا ہے کہتا ہے، تو یہ اس وقت کی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے جو کہ یہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی تھا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ذالکم، یہ خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، عند باریکم، تمہارے رب کے نزدیک، یعنی یہ جو تم کر لو گے یہ بہتر ہے. فتاب علیکم، اور اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر دیں گے، تمہیں توبہ سے نواز دیں گے. انہ، بے شک وہ، هو التواب الرحیم، وہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے. بس اس میں صرف یاد کیا رکھنی ہے، پہلا اسٹیپ تمہاری طرف سے آئے گا، تم اللہ کے آگے جھکو گے، اللہ کے آگے سبمٹ کرو گے تو توبہ قبول ہوگی. ہمارے لیے اس میں سے جو میسج ہے وہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تواب ہے، اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن میں اور آپ اس کے آگے سبمٹ کریں گے، اس کے احکامات کے آگے سر جھکائیں گے. تو پھر جب بھی ہم سے غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم معافی مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا. ٹھیک ہے، یہ چیز دماغ میں رکھنی ہے کہ معاف کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹائم نہیں رکھا ہوا کہ جی بٹوین دیز 2 ٹائمز تو معافی مانگو گے تو معافی قبول ہوگی یا معافی میں دوں گا. نہیں، جس وقت بھی ہم معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا اگر ہم صدق دل سے معافی مانگیں گے. ایک جو ضروری چیز ہے یہ کہ میرے اندر ایروگنس نہ ہو، میرے اندر یہ نہ ہو کہ میں مطلب جس طرح اچھا جو عیسائی ہیں ان کی کیا یہ بلیف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جو کراس پہ جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ ہمارے تمام گناہوں کا مداوع کر کے جا چکے ہیں، تو اب ہم پہ گناہ نہیں ہوگا. اسی طرح جو بنی اسرائیل جو جوز ہیں ان کا بھی یہی وہ ہے کہ مطلب وہ اللہ تعالیٰ کے آگے وہ نافرمانی کرتے رہیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بخشے بخشائے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہم پسندیدہ تو بخشے بخشائے. تو ہم مسلمان، ہمارا بلیف کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے اپنے سر کو جھکائیں گے، اور پھر ہم سے جب بھی غلطی ہوگی ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں معاف کر دیں گے. اب ہم آگے چلتے ہیں. وَإِذْ، اور جب تم لوگوں نے کہا، تم سب نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن، ہرگز نہیں، نؤمنا، ہم
ایمان لائیں گے لکا تم پر، حتیٰ یہاں تک کہ نرا ہم دیکھ لیں اللہ اللہ کو جہرتن سامنے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ بس ان کو پکڑ لیا ایک چنگھاڑ نے. ایک چیز دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ میں یہ پیچھے سے زیادہ تو نہیں شروع ہو گئی تھی. I don't want to. سائقہ ہوتا ہے جو ایک بہت ہی بڑی چنگھاڑ جس کو کہتے ہیں نا، اور جو بجلی کی گرج چمک جس کو کہتے ہیں. وہ انتم اور تم تنظرون تم سب دیکھ رہے تھے. اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے. میننگ کہ جب وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ہی پہاڑ کے پاس گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم جب تک خود اللہ کو دیکھ نہیں لیں گے ہم تمہاری بات پہ یقین نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ایک پہاڑ پہ جب ادھر پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالی، وہ پہاڑ سے وہ جو چنگھاڑ اتنی زور کی آواز آئی ہے کہ یہ جو سارے کے سارے جو لیڈرز کچھ گئے تھے ان کے ساتھ دیکھنے کو، تمام کے تمام جو تھے وہ ایک دم جس طرح ہوتا ہے نا کہ بے ہوش ہو کے مطلب وہ سب گر گئے، مطلب جیسے کہ مر گئے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے زندہ کر دیا. ثم پھر بعثناکم ہم نے زندہ کیا تم سب کو، من سے بعدی بعد، موتکم تمہاری موت کے، لعلکم تاکہ تم سب تشکرون تم احسان مانو یا تم شکر کرو. تو وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک کو دکھایا تھا جو جس طرح حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ میں اس پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ پہاڑ وہ کر گیا برداشت اس کو تو پھر تم دیکھو ورنہ تم دیکھ نہیں سکو گے مجھے. تو یہی ہوا تھا کہ وہ پہاڑ مطلب وہ ہو گیا تھا، نہیں برداشت کر سکا اللہ تعالیٰ کا جو نور آپ کہہ لو، جو اللہ تعالیٰ کے کا چہرہ نہیں برداشت کر سکے. تو کوئی انسان نے، اور دس اگین یہ چیز دماغ میں رکھنی ہے کہ کسی بھی انسان نے جو جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے معراج پہ، تو اکثر ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ اور ایک یہ چیز ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو کا دیدار کیا تھا. لیکن نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث ہے جو کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے یہ کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا چہرہ مبارک دیکھا ہے تو اس نے جھوٹ باندھا. آپ قریب ترین چلے گئے تھے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی تھی، بہت قریب آپ گئے تھے، لیکن بیچ میں ایک پردہ حائل تھا اور آپ نے اللہ تعالیٰ کو مطلب نفس نفیس دیکھا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ سے بات کی تھی. ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کو جو یہ بجلی نے آ گرا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر تم جس طرح مر گیا پھر تمہیں دوبارہ زندہ کیا. وَظَلَّلْنَا اور سایہ کیا ہم نے، علیکم تم پر، الغمام بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا، ہم نے بھیجا، علیکم تمہارے اوپر، المن والسلوى، من و سلوہ. من و سلوہ یہ جو من وہ کہتے ہیں کہ ایک سفید رنگ کے نا جس طرح چھوٹے چھوٹے سے کوئی دانے سے ہوتے تھے، میٹھے ہوتے تھے وہ، اور وہ آسمان سے گرتے تھے. اور سلوہ یہ کہ جو ایک قسم کی ایک یہ برڈ ہے اور یہ کافی نیچے نیچے اڑتی تھی تاکہ وہ آرام سے اس کو پکڑ لیتے تھے اور وہ اس کو جلا کے پکا کے جس طرح بھی کرنا وہ کھا لیتے تھے. یعنی ان کو کھانے پینے کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑتی تھی. یہ بات ہو رہی ہے جب بنی اسرائیل فرعون کی چنگل سے نکل کے آئے اور وادی سینا میں تھے یہ، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہاں پر تو وہ ایک مطلب کھلی جگہ ہے، تو سورج سے بچانے کے لیے ان کو، گرمی سے اور اس سے بچانے کے لیے ایک بادل ہمیشہ ان کے اوپر سایہ کیے رہتا تھا. مطلب جسٹ امیجن کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ، کیونکہ ان کو بہت، یہ اس وقت کے مسلمان ہیں، ان کو بہت فضیلت دی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور ان کے لیے پھر یہ من و سلوہ کی یہ جو ہے یہ عبادت پہ فوکس کر سکیں، کھانے پینے کی ان کو پریشانی نہ ہو. کلو کھاؤ، من سے طیباتی پاک چیزیں، ما جو رزقناکم جو ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ. وما اور نہ ظلمونا مگر ظلمونا اور ظلم کیا ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ظلم نہیں کیا تم پہ، ولیکن لیکن کانو تم تھے، انفسہم اپنے نفسوں پر، یظلمون ظلم کرنے والے. تم لوگ خود اپنا ظلم اپنے اوپر. یہ ظلم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جو ایک تو سب سے بڑی بات قرآن نے خود کہا ہے کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور شرک کو ظلم کیوں کہا گیا ہے؟ شرک جب انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق تھے، جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہم نے دینے تھے، جو ایز اے مخلوق، ایز اے بندہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ کا جو رائٹ ہمارے اوپر تھا وہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے لے کر کسی انسان کو دے دیا.
مجھے ڈر اور خوف صرف اللہ کا ہونا ہے، مگر میں انسانوں سے زیادہ ڈرتی ہوں کیونکہ انسان میرے سامنے ہے اور مجھے ان کو جواب دہی ہوتی ہے فوراً، تو میں ڈر کے وہ کام کر لیتی ہوں کہ جو مجھے اللہ کے ڈر سے نہیں کرنے چاہیے۔ مجھے شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے، میں بندوں کا شکر ادا کر دیتی ہوں، میں اللہ کے شکر کو بھول جاتی ہوں۔ میں کسی بھی انسان کو جب یہ سمجھتی ہوں کہ یہ میرے لیے یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے میری روزی روٹی، تو پھر میں نے وہ شرک کر لیا، اور شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم انسانوں کے لیے بہتری کا ہی فیصلہ کیا ہمیشہ، اور اللہ تعالیٰ نے جو رزق ہمیں عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا ان پاک چیزوں میں سے تم کھاؤ، اور اللہ نے ظلم نہیں کیا انسان کے اوپر، انسان اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے۔ یہ ڈیسیجن میری اور آپ کی ہوتی ہے کہ میں نے انسان کو پرائیورٹی دینی ہے یا میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پرائیورٹی دینی ہے، یہ میں نے چوز کرنا ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد اب یہ جب وہاں سے نکل آئے تھے اور ابھی یہ وادی میں ہی پھر رہے تھے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے ذریعے سے کہا، کیا کہا؟ وَإِذْ، اور جب قلنا، ہم نے کہا، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هذه القریۃ، اس بستی میں، فَكُلُوا، اور کھاؤ، منہا، اس سے، حیث، جہاں سے بھی، شئتم، تم چاہو، رغدن، یعنی اپنے جہاں تمہارے انٹرسٹ ہو، خوب پیٹ بھر کے کھاؤ، وَدْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو باب من، دروازے میں، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، میننگ کہ سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب تم اس بستی میں داخل ہو تو ایروگنٹ طریقے سے داخل نہ ہونا کہ پورے اکڑ کے، جس طرح یوزلی کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی فتح کر لیتا ہے کوئی ایک شہر یا کوئی ملک، تو اس میں جب داخل ہوتے ہیں تو بڑے جی اکڑ کے اور اس طرح، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب اس بستی میں تم داخل ہو تو سر کو تم نے جھکایا ہوا ہو، وقولو، اور کہو اور کہنا کہ حطتن، حطتن کا جو بیسیکلی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مطلب گناہ معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے اللہ تعالیٰ، نغفر لکم، ہم معاف کر دیں گے تمہارے لیے، خطایاکم، تمہارے گناہ، تمہاری خطائیں، وسنزید، اور ہم زیادہ دیں گے، ہم انکریز کریں گے، ہم بڑھا دیں گے، المحسنین، احسان کرنے والوں کو، یعنی نیکی کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ جو شہر ہے، یہ کہتے ہیں کہ جیسے فلسطین کا شہر تھا شاید وہ، اس میں تم داخل ہو جاؤ، یہاں تم رہو، تم خوشی سے جو کچھ کھانا پینا ہے وہ تم کھاؤ پیو، لیکن جب تم داخل ہو اس شہر کے اندر تو اپنے سر کو جھکا کے داخل ہو، تاکہ ایک تو یہ بھی ریزن ہے کہ جب وہاں کے جو لوگ ہیں وہ تمہیں دیکھیں تو کہیں ان کو کوئی ڈر اور خوف تم سے نہ ہو کہ پتہ نہیں تم لوگ کیا کرنے آ رہے ہو، جب اتنے سارے لوگ ایک دم اندر جائیں گے، تو اس لیے اپنے سر کو جھکایا ہوا ہو، اور حطتن، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے تم اندر داخل ہونا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، یہ بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ کیا ہے کہ نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے کوئی کوانٹیفائی نہیں کیا اس کو، یا اس کو کوئی لمٹ نہیں لگائی کہ اللہ تعالیٰ کیا زیادہ کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، مزید سے ہے نا، مزید بھی اردو کا ورڈ ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ زیادہ کر دیں گے نیکی کرنے والوں کو، کیا زیادہ کر دیں گے، اس لیے کوئی اس پہ لمٹ نہیں لگائی، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، صحت بھی ہو سکتی ہے، ان کا مال و دولت بھی ہو سکتی ہے، خوراک بھی ہو سکتی ہے، وٹ ایور، جو ان کا دل چاہے گا، جو ان کی خواہش ہوگی، اللہ تعالیٰ اس میں ان کو بڑھا دے گا، جو بھی نیکی۔ اور یہ میرے اور آپ کے لیے بھی میسج ہے کہ جب ہم اچھائی کی طرف چلتے ہیں، جب ہم لوگوں کے ساتھ بھلا سلوک کرتے ہیں، اب یہاں پر ہم اردو میں جو محسن، احسان کرنے کا ایک میننگ ہے نا، یہاں پر وہ میننگ نہیں ہے، عربی میں احسان کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں کہ احسان کرنے کا مطلب ہے کسی کے ساتھ آپ نے کوئی اچھا کام کر دیا تو آپ اپنا احسان جتاتے ہو کہ میں نے تمہیں بڑا احسان تم پہ کیا تھا، تمہیں یاد ہے تمہیں اس وقت تمہیں کیا کیا ضرورت تھی اور میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، یہ وہ احسان نہیں ہے۔ عربی میں احسان کا قرآن میں یہ جو ذکر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کو بہت ہی اچھے لیول پہ کرنا، اس کو اس کے بیسٹ پاسبل طریقے سے کرنا۔ کسی کے ساتھ آپ کوئی اچھا، کسی کو لیٹ سے، جس طرح میں نے پہلے بھی بہت دفعہ ذکر کیا کہ جب حضرت عائشہ جو تھی وہ کسی کو کچھ خیرات میں کچھ دیتی تھی، جیسے کھانے پینے کے علاوہ کی کوئی چیز، تو وہ اس میں خوشبو لگا دیتی تھی، اور وہ کہتی تھی کیونکہ یہ جو میں یہ جو چیز مال یا یہ کپڑے یا چیزیں دے رہی ہوں، یہ پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتی ہیں۔ تو مطلب دس از واٹ، وہ ایسے بھی دے سکتی تھی، کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر وہ عام اس میں دیتی، لیکن وہ خوشبو لگا کے دیتی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے آپ کسی اپنے مہمان کو بہترین برتنوں میں کھانا کھلائیں، اس کو بھی اچھا فیل ہو کیا، ورنہ کھانا تو کسی بھی پلیٹ میں کھایا جا سکتا ہے،
سو جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل، یہ بات ہے کہ احسان کا مطلب ہے کسی بھی اچھے کام کو اس کے بہترین طریقے سے کرنا. تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ دیں گے. اب یہ زیادہ دیں گے جو ان کے دل کی خواہش ہے کہ جو چیز ان کو ضرورت ہے، جس میں کھانا پینا ہو سکتا ہے، ان کی صحت ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ دیں گے. فبدل، تو بدل دیا، الذین، ان لوگوں نے، ظلموا، جو ظالم تھے، قولا، اس لفظ کو، حتت، ان کو انہوں نے بدل کے، انہوں نے ٹیڑھا میں، یہ آگے بھی آئے گا کہ آگے اس واقعے سے ریلیٹڈ ہم دوبارہ پڑھیں گے. تو انہوں نے یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ان کو کہ یہ حتتن بولتے ہوئے جانا، انہوں نے اس کو لفظ کو بدل دیا، قولا غیر الذی، اور وہ کہا، قیل لہم، انہوں نے وہ کہا جس کی ان کو، جو ان کو نہیں کہا گیا تھا. فانزلنا، پس اتارا ہم نے، علی الذین، ان لوگوں پر جنہوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، رجزن، مطلب اس میں آپ عذاب کے، عذاب، من السمائی، آسمان سے، بما، بوجہ، کانو، اس کے، یفسقون، جو وہ فسق یعنی نافرمانی کرتے تھے. تو اس کا میں اب دوبارہ ترجمہ پڑھ دیتی ہوں. تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا. بس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے. اب آپ یہ دیکھو کہ یہ ابھی، یعنی یہ صرف دماغ میں اگر ہم رکھیں کہ فرعون ان کے ساتھ جتنی زیادتیاں کرتا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ، جو ان کے مطلب بچوں کو، بیٹوں کو مار دیتا تھا اور ان کو غلام بنایا ہوا تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی. ابھی نجات ملی ہے اور یہ آئے ہیں تو انہوں نے بچڑے کو بنا لیا، خدا اپنا دوبارہ شرک شروع کر دیا. اس سے ان کی معافی تلافی ہوئی ہے. تو اب ان کو جب کہا گیا کہ اچھے اس شہر میں تم داخل ہو جاؤ اور یہاں پر مطلب تم رہ سکتے ہو، کھاؤ پیو جو بھی کچھ، مگر گھمنڈ نہیں کرنا، مطلب اپنے سر کو جھکا کر چلنا، اور اس پہ حتت یعنی معافی مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے داخل ہونا. اور انہوں نے اس کو بھی چینج کر کے یہ اپنے دوسرا کچھ لفظ انہوں نے بولنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ پھر انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا کیونکہ یہ ان کی نافرمانیاں جو تھیں، یہ مطلب اس میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. مطلب دس از واٹ ہیومن نیچر از. انسان کو جب کوئی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، اور جہاں حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ مصیبت یا برائی دور ہو جاتی ہے، دوبارہ سے انسان اپنے کاموں میں لگ جاتا ہے. اور وہ پھر جو ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ایک رشتہ جو اسٹرانگ ہوا ہوتا ہے مصیبت کے وقت میں، وہ دوبارہ سے اس سے وہ بریک ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہم سب کی یہ انسانی ایک نیچر ہے. اسی لیے ہمیں جو کہا گیا ہے نا کہ قرآن سے اپنا ہم نے تعلق جوڑنا ہے، کیونکہ ہم انسان بھول جاتے ہیں، اور جیسے جیسے ہم اپنی دنیا میں لگ جاتے ہیں ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب قرآن ہم ریگولر بیسس پہ پڑھیں گے اور اس سے کنیکٹ رہیں گے تو یہ ہمیں بھولنے نہیں دے گا، یہ ہمیں بار بار ریمائنڈ کرائے گا. اس لیے ہمیں، ٹھیک ہے ہم پڑھتے ہیں عربی میں، بعض لوگوں کی روٹین ہوتی ہے کہ عربی میں قرآن کو ایوری ڈے پڑھنا ہے، کچھ حصہ اس کا پڑھنا ہے، بالکل اچھی بات ہے، وہ ضرور کریں. مگر میرا مشورہ جو میرے اپنے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی، کہ سمجھنے والی بات ہے نا، کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے اور ہمیں اگر ڈائریکٹلی سمجھ نہیں آ رہا تو ہمیں اردو میں ضرور اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں بات سمجھ آئے گی تو ہمارا کنیکشن بنے گا. عربی پڑھنے کا اجر اپنی جگہ ہے اور سمجھنے کا اجر اپنی جگہ ہے. ٹھیک، تو ان لوگوں نے جو الفاظ بدل دیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان پہ پھر عذاب بھیجا. فسق، یفسقون جو ہے، فسق وہ ہے کہ جو جانتے بوجھتے نافرمانی کرنا، جانتے بوجھتے اللہ کے حکم کے آگے مطلب اس کو حکم عدولی کرنا، جانتے بوجھتے، اس کو فسق کہتے ہیں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب استسقا، یہ جو پانی مانگا جب ان کی اپنی قوم کے لیے خدا سے. ابھی آگے دیکھتے ہیں، استسقا مانگا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، تو پانی مانگا اپنی قوم کے لیے. فَقُلْنَا ہم نے کہا، اضرب تو چھڑی کو مارو، بِعَصَاكَ اپنی چھڑی کو، یعنی اضرب مارو، بِعَصَاكَ اپنی چھڑی کو، الحجر اس پتھر پہ. فَانْفَجَرَتْ تو اس سے چشمے پھوٹ پڑے، منہ اس میں سے، 12 12 قبیلے تھے نا، تو جب انہوں نے اس چھڑی کو مارا پتھر پہ تو 12 چشمے پھوٹ پڑے. آئینہ چشموں کو کہتے ہیں. قد پس علما جان لیا، کلو ہر ایک، اناسن ہر انسان نے، مشربہم اپنے پانی پینے کی جگہ. ان تمام قبیلوں کو اور قبیلے کے تمام لوگوں کو پھر پتہ چل گیا کس نے کہاں سے پانی پینا ہے. کلو کھاؤ، واشربو اور پیو، من سے رزق اللہ جو اللہ نے رزق عطا فرمایا ہے، ولا اور نہ تم
تعصو فساد نہ تم فساد کرو فی الارضی زمین پر، مفسدین فسادی بن کر، یعنی فساد پیدا برپا نہ کرو زمین پر۔ فساد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک تو ہم تو اردو میں بھی ویسے ہی یوز کرتے ہیں نا عام زندگی میں بھی کہ تم اس نے تو فساد ہی پھیلا دیا ہے۔ فساد کا مطلب جب بھی کوئی کہ آپ کہہ لو کہ ایک کا حق دوسرے کو دیا جائے گا، یا بیچ میں کوئی بھی آپ کہہ لو کہ جو آپ کا جو رائٹ تھا اس سے بڑھ کر آپ جب بھی کوئی چیز کرو گے اس سے فساد پھیلے گا، یا جب کسی کا حق اس سے لیا جائے گا تب فساد پھیلے گا۔ ٹھیک، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے جب یہ 12 قبیلے ادھر گیا اور جو پانی، ظاہری بات ہے ان کو پینے کے لیے پانی چاہیے، تو حضرت موسیٰ سے انہوں نے کہا کہ ہمیں پانی چاہیے۔ حضرت موسیٰ کو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی چھڑی کو اس پتھر پہ مارو اور اس میں سے پانی جو ہے وہ نکل آئے گا، اور جب پانی نکل آیا آپ یہ دیکھو کہ کس حد تک ان لوگوں کے ساتھ آسانی ہے کہ جتنے قبیلے ہیں ہر ایک کے قبیلے کے پاس اپنا پانی کا چشمہ ہے پورا، یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کو شیئر کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہ چلو مطلب بیسیکلی یہ ان کی آسانی کے لیے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں سے پیو، تم کھاؤ پیو، جہاں اب تمہیں جو کچھ من و سلوا دیا جا رہا ہے، تمہیں یہ پانی بھی میسر آ گیا، تمہارے اوپر بادل وہ سایہ کر کے رکھتا ہے، تو مطلب تم اب جو ہے دنیا میں اس زمین پر فسادی مت بننا، فساد مت پھیلانا۔ ٹھیک، ایک آیت اور کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ہم سیرہ کی طرف چلیں گے۔ وَإِذْ، اور جب تم نے کہا، اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھ رہے ہیں، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نصبر، ہم صبر کریں گے، علی پر، طعامی، کھانے پر، یعنی جو کھانا یہ ہے واحدن، ایک ہی کھانا، یعنی من و سلوا جو ہمیں ملا ہوا ہے، روز روز جی من اور سلوا کھا کھا کے اب ہم تنگ آ چکے ہیں، ہمیں یہ کھانا نہیں کھانا، فدعو، تو پکارو یا کہو یا مانگو، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، کہ کیا کرے، یخرجو، کے نکالے، لنا، ہمارے لیے، مما، اس میں سے، یعنی یہ جو زمین، الارض، زمین سے، تم بھی تو جو اگتا ہے اس میں ہمارے لیے کیا نکالے، من سے، بقلیہا، یہ جو ترکاری سبزیاں جو ہوتی ہیں، وقثائہا، اور ککڑی، وفومیہا، اور مسور کی جو دال ہوتی ہے، وعدسیہا، اور گیہوں، وبصلیہا، اور پیاز، یعنی یہ جو جتنی چیزیں جو ہم جس طرح اب ہم جو ہماری زندگی میں تو یہ نارمل چیزیں ہو گئی ہیں نا، اس وقت جو بات ہو رہی ہے اس وقت ان کو من اور سلوا ملتا تھا، اب وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پیاز بھی چاہیے، دالیں چاہیے، ہمیں سبزیاں چاہیے، ککڑیاں چاہیے، مطلب اب ہمارے جو ٹیسٹ برڈ جو ہیں ان کو کوئی اور چیز چاہیے، ہم تو بور ہو گئے ہیں سب کچھ کھا کھا کے۔ تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا، قالا، حضرت موسیٰ نے کہا، کیا تستبدلون، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، تم کوئی مطلب بدلنا چاہتے ہو، الذی، وہ جو، ہوا، جو کچھ، ادنا، جو ادنا ہے مطلب بہت معمولی چیز ہے، بالذی، اس سے جو، ہوا خیر، جو بہتر ہے، یعنی کہ تم ایک بہتر چیز جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ من و سلوا جو دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نعمت تمہیں ملی ہے، تم اس کو چھوڑ کے ناقص، یہ ادنا جو ہے نا، اس کا جو روٹ ہے دال نون واو، اس سے ادنا بھی بنا ہے اور اسی سے دنیا بھی بنی ہے، تو دنیا کو بھی نچلی، بالکل ادنا، مطلب دور کی چیز بھی کہتے ہیں، اور ادنا بلکہ بہت ہی ناقص چیز، یہ دنیا بھی ناقص ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ کہ تم جو ایک اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا اچھا کھانا دیا ہوا، تم چینج کرنا چاہ رہے ہو اس کھانے کو اس ادنا کھانے کے ساتھ، جو چیزیں تم مانگ رہے ہو، تم ایسا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اچھا پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں، احبطوا، اتر جاؤ، چلے جاؤ، مصرن، اس شہر میں، فإن، پس بے شک، لکم، تمہارے لیے، ماں، جو سألتم، تم سوال کر رہے ہو، جاؤ اس شہر میں اتر جاؤ، کسی بھی شہر میں تم چلے جاؤ، جو تمہیں چاہیے وہ تمہیں مل جائے گا۔ وَضُرِبَتْ، اور ان پہ تھوپ دی گئی، علیہم، ان پر، الذلت، ذلت اور مسکنت، یعنی ان کے اوپر جو ایک وہ کہہ لیں نا کہ بیچارگی اور محتاجی ان پہ تھوپ دی گئی، والمسکنت، مسکنہ کہتے ہیں محتاجی، وباءوا، اور برائی، بغضب من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں وہ گرفتار ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو انہوں نے اگین جو ہوتا ہے نا کہ یہ ایک انہوں نے اس طرح سمجھا کہ مطلب they deserve it, whatever they are getting، اس کو ان کو اس سے زیادہ چاہیے بیکاز وہ ڈیزرو کرتے ہیں، اور جو ان کا ایٹیٹیوڈ تھا اس وجہ سے کیا کہا گیا ان کو کہ جاؤ تم یہاں چلے جاؤ، اب تم پہ محتاجی اور ذلت اور رسوائی جو ہے وہ تم پہ لگا دی گئی ہے، اس وجہ سے کہ تم اللہ کے غضب میں اب گرفتار ہو گئے ہو، ذالک، وہ اس لیے، بینہم، کہ وہ سب، کانو، تھے وہ، یکفرون، کفر کرتے تھے، بی آیاتی، اللہ کی، آیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ،
وَيَقْتُلُونَ اور انہوں نے قتل کر دیے تھے نبیین نبیوں کو قتل کیا بغیر الحق بغیر کسی وجہ کے ناحق قتل کیا ذالک وہ اس لیے بما اس لیے کہ عصوا وہ نافرمانی کیے جاتے تھے وہ کانو اور وہ تھے یعتدون اور حد سے بڑھے جاتے تھے یعتدون جو یہ ورڈ ہے یعنی جو ہوتا ہے نا حد سے کسی چیز میں گزر جانا. تو اب اس کا کیا مطلب اس کو یہیں پر اینڈ کریں گے لیکن مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے حضرت موسیٰ کے ذریعے کہلوایا کہ جی ہمیں اب کھانے پینے کو یہ چیزیں چاہیے ہم اس پہ خوش نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہے. اس کو اگر میں دیکھوں تو اس طرح نہیں کہ جسے جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے ہم اس پہ خوش نہیں ہوتے جو ہمیں دوسرے کے پاس نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیں ہوتا ہے کہ اس کے پاس تو یہ سب کچھ ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے مجھے وہ سب کچھ چاہیے. اپنے حال میں خوش نہ ہونا بیسیکلی جو میسج مل رہا ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ اپنی سچویشن میں خوش نہ ہونا دوسرے کی سچویشن کے لیے ایک وہ کرنا ایک ہوتا ہے نا حسد اور جلن. اور میں نے پہلے بھی ایک دفعہ واقعہ سنایا تھا آپ کو کہ اتنی حسد جلن کے اللہ سے دعا بجائے اپنے بہتری کے لیے مانگنے کے اس شخص نے دعا مانگی کہ جو اس کے پاس ہے وہ اس سے لے لیا جائے. اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی تو نہیں لگائی ہوئی جیسے اگر میں کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھتی ہوں یا کسی کے پاس کچھ ہے دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو نے جس طرح اس کو نوازا ہے تو مجھے بھی نواز دے. دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. لیکن ایک چیز یہ کہ میرے پاس جو کچھ ہے میں اس پہ خوش ہی نہیں ہو رہی. دن بدن سامان بھی بڑھتا جا رہا ہے چیزیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں ہر چیز میرے پاس اللہ تعالیٰ نے دی ہے مگر میں خوش ہی ہو کے نہیں دے رہی مجھے حسرتیں میری بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو وہ لوگ یہ بھی کرتے تھے پھر انہوں نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں جو آیاتیں یہ اللہ تعالیٰ ان کو نشانیاں دکھا رہے تھے یہ آیات اللہ تعالیٰ کی جو تورات ان کو دی گئی اس سب کا انکار کیا. اور کتنے لوگ ان میں ایسے ہوئے جنہوں نے پھر نبیوں کا قتل بھی کیا. ایک ایگزامپل حضرت صالح علیہ السلام کی ہے کہ ان کو بھی قتل کیا گیا تھا اور اس طرح بہت سارے جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن قرآن چونکہ کہہ رہے تھے اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت سارے اور بھی نبی ہوں گے انبیاء ہوں گے جن کو انہوں نے قتل کر دیا. اور قتل کیوں کیا گیا کیونکہ وہ اللہ کا پیغام دے رہے تھے. اور اب ہم آج کل اپنی اس ٹائم میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی دین کی بات کرتا ہے تو بعض دفعہ ہمارے ہی ملک میں قتل کر دیا جاتا ہے وہ شخص بھی. اس لیے لوگ دیکھ کے اور سوچ سمجھ کے کوئی بات کرتے ہیں اور دین کی بات کرتے ہوئے لوگ 50 دفعہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ بھی سب کچھ نہ ہو جائے گا ہماری فیملی کے ساتھ نہ ہو جائے. ٹھیک تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ یہیں پر ہم روکتے ہیں اور ہم اب سیرہ کی طرف چلیں گے انشاءاللہ. لاسٹ ٹائم آئی نو کہ ہم نے یہاں پر تو ہم نے کر لیا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کس چیز کا تھا کہ آپ جو تبلیغ جو آپ کرو گے ابھی آپ نے اوپن تبلیغ نہیں کرنی ہے. ابھی آپ نے صرف جو اپنے امیجیٹ فیملی تھی آپ اس کو تبلیغ آپ کر رہے تھے دین کے بارے میں بتا رہے تھے. پھر اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا اس کو ایکسپینڈ کیا تھا کہ جو آپ کی قریبی دوست احباب جس طرح تھے پھر حضرت ابو بکر جو تھے انہوں نے خود جا کے جو کچھ لوگوں کو جب دین کی جو جتنا اسلام جو انہوں نے سیکھا وہ لوگوں کو بتایا اور ان کے ہاتھ پہ بھی بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے تھے. اب ہو کیا رہا تھا ابھی یہ اس طرح سے اوپن پریچنگ نہیں تھی جیسے اس طرح سے آپ کہہ لو کہ یہ یعنی کوئی ابھی یہ نہیں ہوا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں کہ ان کے مطلب کوئی بہت ہی خرابی پیدا ہو رہی ہو جی قریش کے لیے. تو اس لیے وہ ابھی چپ کر کے ہی سب کچھ دیکھ رہے تھے. انہوں نے کوئی مطلب اس طرح کا جو مسلمان تھوڑے بہت ہوئے تھے ان کو ان جو قریشی لیڈرز ان کو پتہ تو چلتا تھا مگر وہ ان کے لیے کچھ کرتے نہیں تھے کیونکہ وہ ابھی کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا رہے تھے کوئی ان کو محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی چیزیں خراب ہو رہی ہیں. پھر جب ایک دن اگر آپ کو یاد ہے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کی اپنے جو پوری امیجیٹ فیملی بنو ہاشم جتنے بھی تھے ان کو بلایا کھانے پر. ان کا ارادہ یہ تھا کہ ان کو اعلان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی چوز کیا ہے اور میں مطلب اللہ کا پیغام ان کو دیں گے. لیکن وہ ابو لہب جو تھا وہ اس نے فوراً اس کو لگا کہ کوئی بات ہونے والی اور وہ اس نے فوراً جیسی کھانا ختم کیا وہ اٹھ کے چل پڑا. اور جب وہ اٹھا تو باقی لوگ بھی آہستہ آہستہ اٹھ کے چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کر سکے. اسی طرح دوسری طرف ابھی یہی ہوا. دوسری دفعہ جب دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو ابھی کھانا وہ لوگ سب کھا رہے تھے اور مطلب ابھی بات وہ ختم نہیں ہوا تھا تو آپ نے اٹھ کے پھر بات کی ان کو بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کیا کہتے ہیں اس طرح بھیجا گیا ہوں اور مطلب یعنی میں وہ بات بتاؤں گا کہ جس سے آپ کا فائدہ ہی فائدہ. اور جب انہوں نے کہا ہاں ہمیں ضرور بتاؤ تو جب آپ نے کہا کہ اللہ ایک ہے جو پہلے تم لوگ کرتے رہو شرک اس کو چھوڑ دو تو وہ سب جو ہے ایک طرح سے ناراض ہو کے وہاں سے نکل گئے.
پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ اب وہ کھلی تبلیغ کر سکتے ہیں، تو آپ صفا کی پہاڑی پہ جا کے، اور وہ اس وقت کافی اونچی تھی، اور آپ نے اعلان کیا کہ میں لوگوں کو آوازیں دی، اور لوگ جب آئے تو آپ نے کہا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا وہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں ہمیشہ سچا پایا، تمہیں کبھی تم سے کوئی غلط بات نہیں دیکھی، تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کی دوسری طرف ایک فوج ہے جو آ رہی ہے اور تمہیں مطلب اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کر لینا چاہیے، تو کیا تم میرے اوپر یقین کرو گے؟ تو ان سب نے کہا کہ ہاں، کیونکہ آپ نے آج تک تم نے مطلب کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، تو سچ ہی بولا۔ تو پھر اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو دین کی وہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور میں ایک وہ وقت آنے والا ہے قیامت کا وہ وقت جس میں پھر اس کے بعد کچھ تم لوگ کرنے میں، تو جو بھی الفاظ تھے ان کے، کہ ان کو پھر دین کا یہ پیغام دیا، اور سب مطلب اس وقت جو جتنے بھی لوگ موجود تھے، مطلب ان میں سے کچھ تو یہ تھا کہ ٹھیک ہے انہوں نے خاموشی سے سن لیا اور مطلب آگے سے کچھ نہیں بولا، لیکن جو کچھ لیڈرز تھے جیسے ابو جہل ہے، اور اس میں اور نام آگے ہم دیکھتے جائیں گے، ابو لہب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، ان سب کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ انہوں نے کہا کہ کیا مطلب کہ جو ہمارے آباء و اجداد ابھی تک کرتے آ رہے تھے وہ سب غلط تھا کیا؟ اب یہ ہمارے یہاں آج کل بھی ہوتا ہے نا، جب میں یہ پڑھتی ہوں نا تو مجھے ایک دم سے خیال آتا ہے کہ ہمارے یہاں تو یہ آج بھی ہوتا ہے۔ آپ کسی کو جو ذرا سی عمر والے ہیں ان کو آپ کہو نا کہ دیکھو اس طرح آپ نہیں کرو، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، تو وہ ان کے دماغ میں پہلی بات یہ، اچھا جو اماں ابا ہمارے یا دادا دادی یا نانا نانی جو بھی ہمارے کرتے تھے وہ غلط کرتے تھے کیا وہ گناہ گار تھے؟ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی لا علمی میں جو کچھ کیا، اگر ان کو وہ چیز پتہ نہیں تھی اور نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کریں گے۔ اگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک چیز غلط ہوتی آئی ہے تو اب ہمارے خاندانوں میں وہ غلطیاں چلتی رہیں کیونکہ ہمارے بزرگوں نے کیا تو اب ہم کون ہوتے ہیں صحیح کرنے والے؟ یہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، تو پھر ان لوگوں کو اب جب لگا کہ یہ اس طرح، تو ابھی زیادہ ذرا اوپنلی بات ہو گئی ہے کہ اسلام اب یہ بھی نیا دین جو محمد لے کے آیا ہے، اب لوگ جو ہیں اگر اس کو زیادہ انہوں نے سن لیا، کیونکہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو یقین تو کرتے تھے، ان کو مانتے بھی تھے، تو اب انہوں نے پلان بنا کے، وہ پہلا میں نے لاسٹ ٹائم ہم نے یہ کر لیا تھا کہ وہ سب سے پہلے تو وہ ابو طالب کے پاس گئے، یہ گروپ پورا ایک آیا۔ ابو طالب کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جنہوں نے پالا پوسا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ مطلب تم جو ہے یہ اپنے بھتیجے کو مطلب اس کو سمجھا دو کہ یہ اس طرح نہ کرے، اور یہ وہ سارا کچھ بات کی۔ وہ جو ہے وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب تک سورج اور چاند زندہ ہیں، جب تک میں زندہ ہوں میں تو یہ پیغام دوں گا۔ اچھا جی، پھر کچھ عرصہ گزرا، پھر اب کی دفعہ وہ آئے ابو طالب کے پاس، اور ایک وہ لے کے آئے، پروپوزل لے کے آئے کہ یہ جو ہے نا، یہ ولید بن مغیرہ جو ہے، اس کا جو ایک بیٹا ہے الولید جو ہے، اس کو ہم تمہیں دے دیتے ہیں، بہت خوبصورت جوان اور اسٹرانگ لڑکا ہے، اور اس کے بدلے میں تم محمد کو ہمارے حوالے کر دو، پھر ہم اس کے ساتھ جو کچھ بھی کریں۔ مطلب جس امیجن کہ ابو طالب کے پاس یعنی یہ آئے کہنے کہ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو جس کو بچے کی طرح پالا ہے کہ وہ تم ہمیں دے دو، اس کی جگہ تم یہ بچہ لے لو، مطلب یہ ان کی بات۔ اور اس وقت اس وقت کا ایک بزرگ کہہ لے کہ جن کی بات سب سنتے تھے، مطعم بن عدی نام ہے، وہ موجود تھا، اس نے کہا کہ ابو طالب میرے خیال میں تمہیں یہ بات مان لینی چاہیے۔ ابو طالب تو ایک دم مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ جس طرح ایک ان کو مطلب غصہ سے آگے کہ مطلب یہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں، مطلب یعنی آپ لوگ کیا رہے ہیں؟ مطلب یہ یعنی کوئی سوچنے والی بھی بات ہے کہ مطلب آپ، اور پریشر ظاہری بات ہے کہ یہ حضرت ابو طالب پہ یہ ایک پریشر تھا، جو پورے بڑے بڑے قبیلوں کے سردار آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آپ پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ یہ تم کر لو۔ ہوتا ہے نا کہ جس طرح کہنے کو تو وہ آرام سے اوپر سے منہ سے بات کر رہے ہیں، مگر وہ ایک ہوتا ہے نا ڈھکی چھپی دھمکی ہوتی ہے کہ یہ مان لو، نہیں تو پھر تمہارے ساتھ جو کچھ کیا جائے گا، مطلب وہ یعنی تمہیں یہ ایک مطلب نقصان بھی تمہیں پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ اس طرح کا لب و لہجہ ان کا تھا۔ ٹھیک، تو خیر وہ انہوں نے کہا کہ تم، ابو طالب کہتے کہ میں تو قطعاً نہیں دوں گا اس کو، تم لوگوں نے جو کرنا تم کر لو۔ وہ چلے گئے پھر وہاں سے۔ اب اس کے بعد جو تیسری چیز جو مشکل بنائی قریش نے، وہ یہ تھا کہ پبلک میں یعنی لوگوں کے سامنے، یا آپ کہہ لو کہ کعبے کے ارد گرد جہاں پر دوسرے لوگ بیٹھے ہیں وہاں پر قرآن کو نہیں پڑھا جا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ قرآن کو نہیں پڑھا جا سکتا، کیونکہ ان کو اچھا جب ان کو لگتا تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بھی قرآن اس وقت تک نازل ہوا تھا وہ پڑھتے تھے، تو پھر یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ یعنی وہ زور زور سے باتیں کرنا شروع کر دیتے تھے، زور زور سے باتیں کرتے تھے یا شور کرتے تھے کہ کسی طرح قرآن کی جو آواز ہے وہ آگے کسی تک نہ پہنچ سکے۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ پڑھتے تھے، اور یہ بعض دفعہ وہ ڈھول بجانا شروع کر دیتے تھے، تالیاں بجانا شروع کر دیتے تھے، یا آپس میں ہنسی مذاق کرنا شروع کر دیتے تھے، کیونکہ ان کا یہ تھا کہ جب اگر کسی نے قرآن کو سن لیا تو بس پھر وہ تو جو ہے وہ تو چینج ہو ہی جائے گا۔
اور کیا کہتے ہیں وہ مختلف قسم کی اچھا یہ، اور اس سے ہمارے لیے میسج کیا نکلتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ جو آئی تھنک اٹ از وچ سورہ از اٹ، مجھے نام اس وقت میرے خیال میں اسرا، سورہ اسرا ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ قرآن کے پڑھنے کا ایک طریقہ بتایا ہے، جس میں کہا گیا کہ نہ تو اس کو زور سے پڑھو، نہ اس کو ہلکی آواز میں پڑھو، بٹ اس کو ایک ماڈریٹ، ایک درمیانی آواز میں پڑھو. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے کبھی وہ اپنی آواز جب یہ دیکھتے تھے کہ یہ لوگ اتنا شور کر رہے ہیں تو آپ اپنی آواز اونچی کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور پھر کیا کہتے ہیں جب وہ چپ ہو جاتے تھے تو آپ اپنی آواز نیچے کر لیتے تھے. تو اس پہ پھر یہ آیت جو تھی وہ نازل ہوئی کہ نہ اونچی کرو نہ نیچے. یہ میرے اور آپ کے لیے بھی میسج ہے کہ جب بھی ہم قرآن پڑھیں، اچھا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ارد گرد لوگ اپنا بیٹھ کے کوئی کام کر رہے ہیں یا کوئی لیٹ سے ٹی وی دیکھ رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، ہم نے بھی ادھر ہی بیٹھ کے پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو مطلب قرآن پڑھا جا رہا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، تم اپنی آوازیں آہستہ کرو. بھائی آپ ہی کسی ایسی جگہ بیٹھ کے پڑھ لیں کہ جہاں پر سکون سے آپ خود پڑھ سکوں، کہ بعض دفعہ لوگ کوئی کام اگر کر رہے ہیں، کوئی چیز پہلے سے کر رہے ہیں، they have to do it. اور پھر کہا ہی جاتا ہے، یہ ہمیں بتایا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو. تو ہم خود بھی گنہگار ہوتے ہیں، ان کو بھی گنہگار کرتے ہیں، تو بہتر ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ پڑھیں جہاں پر خاموشی ہو. اچھا اب ایک جو وہاں پر ایک اب کہہ لیں کہ جو ایک گھر تھا ایک بندے کا، اس کو دارالارقم کہتے ہیں. اس میں وہاں پر بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ تھوڑے بہت جو بھی مسلمان ہوئے تھے ان کو وہاں پر جمع کرتے تھے، اور وہاں پر پھر دین کی ان کو تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے. تو کیا کہتے ہیں یہ دارالارقم پہ جمع ہونا تھا، یہ بھی اتنی خاموشی سے اور اس طرح ہوتا تھا. یہ گھر یہ چوز ہی کیوں کیا گیا تھا؟ کیونکہ یہ کعبے یعنی اس طرح تھا کہ لوگ، یہ بازار کے بالکل قریب تھا، تو مسلمان اگر آتے جاتے اس گھر کے اندر جا بھی رہے ہیں یا اگر جمع ہو رہے ہیں، تو جو قریش تھے ان کو پتہ نہیں چل سکتا تھا، بیکاز یہ بازار کا راستہ تھا، کعبے کے بھی قریب تھا، یا مطلب ان کو تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی کعبے کے قریب گیا ہے، یعنی وہاں کعبے کے باہر بیٹھا ہوا ہے یا بازار سے کچھ لینے گیا ہے، اور مسلمان اس گھر کے اندر داخل ہو جاتے تھے، اور پھر وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تھے وہ لیتے تھے تعلیم دین کی، اور اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں واپس چلے جاتے تھے. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کعبے کے پاس مطلب بیٹھ کے، کعبہ جو تھا دماغ میں یہ رکھیں گے کوئی اس طرح کی جس طرح بڑی بڑی دیواریں اب ہم دیکھتے ہیں اس طرح نہیں تھا. کعبہ ایک سینٹرل پوزیشن میں تھا جہاں پر لوگ آتے جاتے جہاں سے گزرتے تھے، مطلب وہ راستے میں تھا. تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی اپنی تلاوت وہاں پر کیا کرتے تھے. اچھا یہ جو بڑے بڑے لیڈر تھے نا، ابو سفیان، آپ یہ نام آگے بھی سنو گے، ابو سفیان، ابو جہل، الاخنس بن سریقی، بہت سارے نام ہیں. یہ جو تھے یہ چھپ چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قرآن کو سنا کرتے تھے، اور مطلب وہ نا بالکل ان پہ اس قسم کا اثر ہوتا تھا کہ مطلب وہ ان کو یہ اچھا لگتا تھا سننا. اب پہلی چیز تو یہ کہ وہ عربی تھی، عربی تو ان کو سمجھ بھی آ رہی ہے، مگر ان کے لیے ایک جو چیز تھی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، میجورٹی عرب پڑھے لکھی نہیں تھی. تو آپ جو یہ الفاظ بول رہے ہیں، یہ عربی کے جو الفاظ ہیں یہ تو ایک بہت ہی ہائی لیول کی عربی ہے، اور یہ الفاظ تو وہ ان پہ اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا تھا. اور مطلب وہ یہ کیا کہتے ہیں جب ان کو، لیکن پھر جب محسوس ہوا کہ یہ تو ہم پہ اثر ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو مطلب تو سمجھ آ رہا ہوتا تھا، تو پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم یہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جو مطلب یہ اگر ہم زیادہ دیر اس کو سنتے رہے یہ تو جادو ہے، یہ ہم پہ بھی اثر ہو جائے گا جس طرح اور لوگوں پہ اثر ہو رہا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے اچھا یہ سب الگ الگ آ کے سنتے تھے، ابو سفیان کہیں سن رہے ہیں، ابو جہل کہیں. پھر ایک دن انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا کہ یہ تو سبھی چپ چپ کے سنتے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے اپنے مطلب وہ یہ کر دیا کہ اب اس کے بعد ہم میں سے کوئی جو ہے یہاں آ کے قرآن کو نہیں سنے گا. ٹھیک. اچھا یہ ایک طریقہ تھا، یعنی یہ بات میں سارے جو پوائنٹس ہیں کس چیز کے بتا رہی ہوں آپ کو، کہ جب قریش کو یہ سمجھ آئی دین کی کہ اسلام ایک کوئی اس طرح کا ایک نیا مذہب کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو بتا رہے ہیں، تو کن کن طریقوں سے انہوں نے روکنے کی کوشش کی ہے اس چیز کو. ٹھیک ہے، یہ وہ بتا رہی. تو اب وہ پڑھنے نہیں دیتے، انہوں نے پھر اس کے بعد بین کر دیا کہ کوئی اوپن آواز میں، کھلی آواز میں قرآن، یہ جو بھی کچھ تم پڑھ رہے ہو یہ پڑھ نہیں سکتے. پھر چوتھی چیز کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کو ریڈیکول کرنا، مذاق اڑانا، ان کو تنگ کرنا. تو کیا کرتے تھے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جیسے اب کچھ دن گزر گئے، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ پہلی اور دوسری وحی میں بھی بہت گیپ تھا، پھر کچھ عرصے کے بعد کوئی گیپ آ گیا کہ کوئی نئی وحی نہیں آئی. تو اب جو ابو جہل کی جو بیوی تھی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا کہتے ہیں، لگتا ہے یہ کہ تمہارا شیطان جو ہے اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے.
شیطان وہ کس کو کہہ رہی تھی نعوذ باللہ؟ حضرت جبریل کو. حضرت جبریل لے کے آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی تھی, تو کہتی ہے لگتا ہے تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے, مجھے تم نئی چیز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے. اس سے بھی کیا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سنتے تھے کہ رسول اللہ کیا پڑھ رہے, تو انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی نیا پیغام اب نہیں پڑھا, نئی بات کوئی نہیں بول رہا یہ, کیونکہ گیپ آگے. اب یہ خود سوچنے والی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز کتنی تکلیف دیتی ہوگی. آپ کے پاس کچھ ہے نہیں بولنے کو, اور مطلب آپ پریشان بھی ہو رہے ہو, اور آپ اس پوائنٹ پہ آگے ہو کہ آپ ڈپریشن میں آگے ہو کہ کیا مطلب یہ سب کچھ مجھے مطلب میرا خیال تھا سارا, یا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے. یہ پھر اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الضحیٰ نازل کی تھی. الضحیٰ میں نے پہلے بھی ذکر کیا نا کہ جب انسان بہت لو فیل کر رہا ہو یا ڈپریس فیل کر رہا, مطلب اس کو اپنی روٹین بنا لیں دعا جو پڑھنے کی. اس کی جب میننگ پہ غور کرتے ہیں نا ہم, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں چھوڑا, آپ کیا آپ یتیم نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر دی, آپ کے پاس روپیہ پیسہ کچھ نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کو سنبھالا. مطلب جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میرا اور آپ کے لیے میسج کیا ہے کہ آپ بچپن سے دیکھ لیں, آپ کے والد کی ڈیتھ آپ کی پیدائش سے پہلے کی ہو گئی ہے, ماں بھی چھوڑ کے چلی جاتی ہیں جب آپ 6-7 سال کے آپ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, پھر دادا کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. مطلب آگے پیچھے ہاتھ بدلتے بدلتے اب اپنے چچا کے ساتھ آپ کی زندگی گزر رہی ہے. کوئی یہ نہیں کہ بہت ریل پہلے پیسوں کی اور آپ کی زندگی بہت آرام سے, آپ چھوٹی عمر میں آپ جو شیپرڈ کو اردو میں کیا کہتے ہیں, چرواہا, آپ وہ بن جاتے ہیں. آپ خود کما بھی رہے ہیں, ساتھ ساتھ آپ کام بھی کر رہے ہیں. مطلب جس امیجن ہمارے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے, بیچارے اس کی ماں چلی گئی, یا بیچارہ اس کا باپ چلا گیا, یا بیچارے پتہ, ہمیں تو ہمارا دل دوسرے کے لیے اتنا وہ ہونے لگتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کے باوجود ان کا کیریکٹر ہمارے سامنے ہے. تو جب ان کو یہ اب تمام یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کر لیا, ان کو بتا دیا گیا کہ اب تم یہ تبلیغ کرو, اور پھر کچھ عرصے کے لیے تبلیغ آنی بند ہو گئی ہے. ٹھیک, اس وقت کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب انہیں فیل کیا ہوتا ہوگا, مطلب یعنی کس قسم کی, مطلب جب لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں, اب ان کے پاس کچھ کہنے کو بھی کچھ نہیں ہے. وہ مطلب یعنی دس از سم تھنگ جو میں اور آپ شاید ہم ذکر تو کر سکتے ہیں, ہم اس کو شاید زیادہ محسوس نہیں کر سکتے, کیونکہ جو اس وقت ان کو محسوس ہو رہا ہوگا وہ ہم نہیں کر سکتے. کہ مطلب یہ معمولی بات نہیں ہے, آپ کے وہی لوگ جن میں آپ پلے بڑے ہو, جو آپ کے ساتھی تھے, وہ اب آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں, اور جو لوگ مسلمان بھی ہو رہے ہیں ان کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں. یہ ہم ڈیٹیل میں تو انشاءاللہ بھی نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے کہ وہ مذاق اور کس حد تک کیا کیا بولتے تھے. لیکن مطلب بہت مسلمانوں کو ان لوگوں نے پھر تنگ کرنا شروع کر دیا تھا. ڈیٹیل نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے انشاءاللہ. اچھا, پھر فالس ایکوزیشن, جھوٹ باندھنا. پہلی بات تو یہ کہ وہ کیا کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جادوگر ہیں. کبھی یہ مشہور کر دیا کہ یہ نعوذ باللہ مجنون یعنی پاگل ہیں. پھر کیا کہتے ہیں یعنی مختلف قسم کی باتیں. ولید بن مغیرہ جو ہے, اس نے جو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ نا قرآن پڑھتے ہوئے سنا, اور اس کو پر بڑا اثر ہوا. یہ ولید بن مغیرہ کا بعد میں بھی نام آئے گا انشاءاللہ, تو اس وقت پھر میں اور ڈیٹیل میں بتاؤں گی. تو اس کو مطلب یعنی اس نے قرآن سنا تو ذرا پریشان ہو گیا, اور مطلب وہ یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو لگا کہ یہ تو کوئی مطلب ایسی بات نہیں, کسی انسان کی بات نہیں, تو کہیں اور سے آ رہا ہے. جب ابو جہل کو پتہ چلا تو ابو جہل نے کہا کہ تم قرآن کی تعریف کر رہے ہو, اب تم نے تعریف کر لی, اب جب تک تم اس کے بارے میں کچھ برا نہیں کہو گے تب تک تو ہم تمہیں بخش نہیں سکتے. اب وہ جو تھا وہ گھر گیا اپنے, اچھا جی سوچ رہا ہے کہ میں کس طرح کیا کروں کیا نہ کروں, کیونکہ جو مطلب ابو جہل بھی ایک لیڈر ہے اپنے اس کا کلین کا, جو ولید بن مغیرہ کی پوزیشن کافی ہے. اور اب وہ اگر مطلب اس کو ابو جہل نے کہا کہ اگر تم نے قرآن کی تو تم نے تعریف کر دی, اب تم اس کے متعلق جب تک کچھ برا نہیں کہو گے تو لوگوں میں تمہاری خیر نہیں ہے. اب وہ پورا بیٹھ رات بھر نہ چلتا پھرتا رہا, سنتا رہا کہ میں اس کے بارے میں اب کیا کہوں. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کی آیات بھی نازل کی, کہ وہ انشاءاللہ میرے پاس اس وقت سامنے نہیں ہے, انہیں پڑھ کے سناتی, کہ اس میں کہ وہ سوچتا رہا, کہ پلان بناتا رہا کہ مجھے کیا کرنا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابو جہل جو تھا وہ کیا کرتا تھا, اب یہ تمام باتیں کس اس میں آ رہی ہیں کہ ایک تو یہ کہ جھوٹا الزام لگانا, تو ایک تو اس نے کہہ دیا کہ یہ جادوگر ہے. پھر ولید بن مغیرہ کو بھی کہا کہ کچھ سوچ کے آؤ کہ تم نے کیا کہنا ہے. پھر خود ابو جہل کیا کرتا تھا کہ جب حج کا جیسے زمانہ آیا, وہاں پر حج کا زمانہ ہو یا ویسے بھی, لوگوں نے اپنے بت جو تھے وہ کعبے کے سامنے رکھے ہوئے تھے, تو دوسرے ملکوں سے وہ آیا کرتے تھے ان بتوں کو پوجنے کے لیے. تو ابو جہل جو تھا وہ کھڑا ہو جاتا تھا مکے کے باہر, اور کہتا تھا کہ ذرا خیال سے اندر جانا, اندر ایک نعوذ باللہ ایک پاگل انسان ہے جو ہمارے شہر میں آ گیا ہے.
ٹھیک ہے. تو وہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے. یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی تبلیغ نہ کریں اور وہ لوگ کہیں سننا نہ شروع کر دیں, تو پہلے سے ان کے اگینسٹ کچھ کہہ دو. اس کے بعد ابو لہب جو تھا وہ بھی یہی کرتا تھا. ابو لہب کیا کہتا تھا کہ میرا یہ اپنا بھتیجا ہے بھائی, یہ میرا اپنا بھتیجا اور اس کا دماغ تھوڑا خراب ہو گیا, میں تمہیں پہلے سے بتا رہا ہوں اس کی بات نہیں سننا. اگر تم نے اس کی بات سنی تو تمہیں یہ تم پہ نا وہ جادو کا اثر ہو جائے گا, میسمرائز کر دے گا تمہیں یہ, اور پھر تمہیں کچھ اور چیز سمجھ نہیں آئے گی. اچھا, ایک کیا کہتے ہیں, ایک دن ایک اسی طرح ابو لہب نے کہا, کوئی شخص آیا تھا باہر سے, اس سے کہا کہ یہ میرا بھتیجا اور اس کی بات نہ سنو. تو اس شخص نے کہا کہ اگر وہ ایک پاگل آدمی ہے کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں تو میں اس کا علاج کر سکتا ہوں, تو مجھے تو اس سے ملنا ہے. وہ چلا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس سے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تمہیں کوئی دماغی ایشوز ہے, نعوذ باللہ, کہ تمہیں دماغی ایشو ہے تمہارا کوئی, تو مجھے بتاؤ کہ میں تمہارا ہو سکتا ہے علاج کر سکتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پاگل نہیں ہوں, مگر تم کیا مطلب میری بات سنو گے جو میں کہنا چاہتا ہوں, جو میں کہہ رہا ہوں. تو اس شخص نے کہا کہ ہاں تو مجھے سناؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مطلب وہ اپنی شروع کر کے نا, جس طرح یہ جو ہے ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ, جو آپ سنتے ہو کہ جب جمعے کا خطبہ بھی سٹارٹ ہوتا ہے تو اس سے پہلے یہ دعائیں جو پڑھی جاتی ہیں, تعریف کی جاتی ہے. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں مطلب اللہ بتایا, دین کے بارے میں بتایا, اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا. تو اس شخص نے ان کو چپ کرا دیا, کہتے چپ کر جاؤ اور تم دوبارہ سے پہلے کہو. یعنی اسی بات پہ چپ کرا دیا جب ابھی آپ نے یہ ان الحمد نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا, آپ سب نے سنا ہوگا, ابھی آپ نے یہی پڑھ رہے تھے. تو اس نے آپ کو روک دیا اور اس نے کہا کہ دوبارہ پڑھو, تم نے کیا کہا ہے, کیونکہ یہ مطلب اللہ کی قسم میں نے اس سے پہلے اس سے زیادہ خوبصورت چیز کوئی سنی نہیں ہے. یعنی ابھی آپ نے اس کو دین کی تبلیغ بھی نہیں کی, دین کی تعریف مطلب کچھ دین کے بارے میں ڈیٹیل نہیں بتائی, ابھی آپ شروع کر رہے ہیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ رہے ہیں کہ جتنی بھی میرے اپنے گناہ ہیں سب کچھ, اور مطلب من یہدہ اللہ فلا مضل لہ, کہ جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی مس گائیڈ نہیں کر سکتا. تو یہ سن کے اس ڈاکٹر نے رکوا دیا اور آپ کو کہا کہ مطلب یہ اس سے پہلے اس سے زیادہ خوبصورت چیز تو میں نے سنی نہیں ہے, اور وہ ڈاکٹر بھی پھر مسلمان ہو گیا تھا. ٹھیک, تو اس سے ایک اور چیز کیا ہوتی ہے کہ جھوٹ بولنے والے آپ کے اوپر جتنا بھی آپ کے بارے میں جھوٹ بول لیں, آپ پہ الزامات لگا دیں, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے اور ایک دن وہ چیز سامنے آ جاتی ہے. کبھی کبھی ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے بارے میں کوئی انسان کیا بات کر رہا ہے, اور پھر جب کبھی ہم کسی سے سنتے ہیں کہ جی وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا, دل خراب ہو رہا ہوتا ہے, مجھے لگ رہا تھا اوکے میں ریٹیلیشن میں کیا کروں, اب میں اس کو کس طرح سے کیا کچھ بول دوں کہ مطلب یعنی میرے خون ذرا جو کھول رہا ہے اس وقت وہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے. لیکن اس وقت ہم نے اپنے آپ کو کیا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ خود ان سے لے لیں گے, خود ان سے لے لیں گے. ٹھیک, اچھا آخری بس 2 پوائنٹ ہے, اس کو بھی کوئکلی ختم کر کے پھر انشاءاللہ اینڈ کریں گے. اب اس کا کیا تھا ایک اور کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور ان سے کہتے تھے کوئی معجزہ دکھاؤ, مطلب اگر تم کوئی معجزہ ہمیں دکھا دو تو پھر ہم تمہاری بات کو جو ہے وہ مان لیں گے. تو ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ یہ بخاری میں واقعہ ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ یہ جو پہاڑی ہے نا صفا کی, اس کو سونے کا بنا دو, مطلب اور اگر تم اس کو سونے کا بنا دو گے ہم اسلام لے آئیں گے, ہم قبول کر لیں گے. یہ سارے یہی لوگ تھے جو ولید بن مغیرہ اور ابو جہل اور یہ سارے لوگ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ واقعی یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ معجزہ میں ان کو دکھا دوں تو یہ واقعی مطلب اسلام لے آئیں گے, اور آپ مطلب واقعتاً آپ نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تو اس پہاڑی کو سونے کا بنا دے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت جبریل کو نیچے بھیجا کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں اس پہاڑی کو سونے کا بنا دوں گی, مگر اگر ان لوگوں نے اس کے باوجود بھی تمہیں میرا رسول نہیں مانا تو پھر اس کے بعد ان کو کوئی چانس نہیں ملے گا. میننگ یہ اللہ تعالیٰ کی طریقہ یہی ہے نا جو پچھلی قومیں بھی تھی کہ جب ان کے پاس نشانی آ گئی, جب انہوں نے جو معجزے مانگے وہ معجزے آ گئے, پھر ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ وہ اسلام کو قبول کریں, نہیں تو پھر ان پہ عذاب آ گیا اور اس لیے پچھلی قومیں ختم ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر میں اس پہاڑی کو سونے کا کر دوں گا, لیکن اگر اس کے باوجود بھی یہ لوگ نہیں مانے
تو پھر ان کے پاس کوئی اور موقع نہیں ہوگا. اب یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دم پریشان کر دی اس بات نے کہ مطلب عذاب اگر آ گیا. ان کا تو دل اتنا نرم تھا اپنی لوگوں کے لیے کہ لائک آپ کا تو تھا کہ ہر بندہ کسی طرح مطلب ہو جائے مسلمان, کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ اگر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو ان کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے. تو آپ نے پھر وہ چیز اپنی واپس لے لی تھی. پھر آخری چیز برائبری کا کیا ہے کہ جو مطلب رشوت دینا. اور وہ رشوت کیا تھی کہ جو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ مال و دولت مل جائے, ہم تمہیں وہ دے دیتے ہیں. اگر تم کسی بہت ہی مالدار عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو, ہم تمہاری اس سے شادی کر دیتے ہیں. تمہیں اگر لیڈر بننا ہے ہمارا, ہم تمہیں لیڈر مان لیں گے. تم جو کچھ کہتے ہو ہم وہ مان لیں گے. تم جو یہ کچھ بولنا شروع کیا ہوا تم نے, اور تم جو یہ پیغام جو پھیلا رہے ہو اس کو پھیلانا بند کر دو, یہ بات کرنا بند کر دو. اور وہی اس میں اٹ واز دس ایگزیکٹ اوکیزن یا تھوڑی بعد والی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک پہ سورج بھی رکھ دیں تب بھی میں یہ نہیں چھوڑوں گا جو اللہ کا پیغام ہے دینا. مطلب یہ تمام دنیاوی چیزیں جیسے یہ اسی طرح دنیا میں بھی چلتا ہے نا, جو رشوت دی جاتی ہے. کام اپنا آپ نے کرانا ہے, کسی کے ہاتھ میں تھوڑے سے پیسے رکھ دو, اب تو خیر وہ تھوڑے بھی نہیں رہ گئے, آپ پیسے رکھو اور اپنا کام کرا لو. مطلب اس وقت وہ رشوت لیتے وقت اور وہ دیتے وقت ان لوگوں کو شاید دماغ میں یہ نہیں رہتا کہ اوپر اللہ دیکھ رہا ہے. اس وقت تو زمین پہ اپنا یہ کام کرا لو گے, آگے کیا بنے گا, آخرت میں کیا بنے گا کہ جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ یہ کیا کیا. کیونکہ الراشی والمرتشی یعنی دینے والا اور لینے والا, رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں گنہگار ہیں, دونوں گنہگار ہیں. اور یہ چیز ہمارے یہاں بہت کامن کہتے ہیں, میں نے سنا ہوا ہے, مطلب اپنے قریبی لوگوں سے سنا ہوا ہے کہ یار کام ہوتا ہی نہیں نا, اگر تھوڑا سا ان کا ہاتھ گرم نہ کرو کام ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, دس از اے فیکٹ, یہ ریالٹی بھی ہو گئی ہے کہ انسانوں نے اپنا ایمان بالکل ہی بیچ دیا ہے کہ ایک سیدھا سادہ کام جب تک ان کے ہاتھ میں آپ پیسے نہ رکھو وہ نہیں کرتے, اور لوگ اس بات کو اپنی مجبوری سمجھ کے پھر پیسے رکھتے ہیں. لیکن کہیں تو اس کو روکنا ہے. اگر دینے والا رک جائے, دینے والے نہیں دے, وہ کب تک وہ انسان بیٹھ کے رشوت کے بیسس پہ کام کرے گا. اور کوئی اس کے آگے بولتا نہیں ہے, بتاتے نہیں ہیں لوگ, کیونکہ اگر بتائیں گے تو وہ سب پھنسیں گی بیچ میں. اس کا ایک اور بھی ہے کہ اگر سب کو مطلب یعنی بیسیکلی جو ریزن ہے نا اس کا وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر خوف خدا نہیں ہے, دین سے دوری ہے, تبھی انسان یہ ساری حرکتیں کرتا ہے. جس کے دل میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا ایک احساس ہوتا ہے نا, پھر وہ یہ غلط باتیں نہیں کرتا, وہ غلط باتیں بالکل بھی نہیں کرتا. تو یہ تمام جو چیزیں تھی, ابھی یہ اپوزیشن جو قریش کی تھی نا, یہ تمام جب ابھی آہستہ آہستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا اوپنلی اسلام کو پھیلانا شروع کیا ہے, تو یہ ابھی شروع میں ذرا ٹھنڈے طریقے سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کی ہے, لفظوں سے اور رشوت دینے سے یا مختلف باتیں کر کے, مذاق اڑا کے. اب اس کے بعد جو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ دیکھیں گے, پھر جب یہ چیز سے بات نہیں بنے گی تو اب پھر فزیکل پرابلم شروع ہو جائیں گی کہ فزیکلی کیا کیا تکالیف انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دی تھی. ٹھیک, انشاءاللہ اس کو یہیں پر ہم اینڈ کریں گے. کوئی کسی کا کوشچن یا کوئی کامنٹ ہو تو موسٹ ویلکم. فیری میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہیلو جی ہاں, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب حضرت موسیٰ کی قوم نے یہ کہا کہ اللہ میاں سے بولو کہ ہمیں یہ گندم, انار, یہ جو ہے دالیں اور پیاز وغیرہ اگا کے دے, تو یہ پہلے اس دور میں ہوتا تھا یہ سبزیاں ابزیاں, ہاں یا مطلب یہ اس کے بعد شروع ہوا سب کچھ؟ نہیں یہ ہوتا تھا, کیونکہ جس شہر میں ان کو جانے کا کہا گیا تھا وہاں پر یہ سارا کچھ ہوتا تھا نا, تو اسی لیے تم کہا گیا تھا کہ یہاں جاؤ اور یہاں کھاؤ پیو جو کچھ تم نے کھانا پینا ہے اور یہاں پر رہو. مطلب دس واز, یہ کھیتی باڑی واز دیئر. اچھا, نہیں میرا مطلب ہے یہ فرعون کے اس میں تھا جہاں جب وہ لوگ رہتے تھے, یا پھر اس کے بعد یہ سبزیاں ہوگی ہیں؟ نہیں جو فرعون کے پاس بھی جو رہتے تھے مطلب ہوتا سب کچھ وہاں تھا, لیکن چونکہ یہ وہاں پر غلام کی فارم میں تھے تو ان کو جو کچھ بھی بس کھانے کو دیا جاتا تھا وہ ملتا تھا. وہ ساری چیزیں بھی ختم ہو کے انہیں کتنے عرصے من و سلوا ملتا رہا. اب ان کو تو وہ ذائقہ ان کو لگا ہوا تھا, انہوں نے کہا ہمیں یہ چیزیں نہیں کھانی, ہمیں تو وہ سب کچھ دیا جائے. تو اس وجہ سے جب اس شہر میں گئے تو پھر ان کو کہا کہ یہاں کھاؤ پیو جو کچھ کھانا پینا ہے. ٹھیک,
اور دوسرا ایک میں کہی تھی کہ آج کل ہر مطلب ارد گرد نام سننے کو ملتا ہے منہا، تو ابھی تم نے ترجمہ جو کیا منہا تو اس میں، تو یہ مطلب نام کا ترجمہ ہے یا پھر وہ منہا نام ٹھیک نہیں ہے کیا؟ سمجھ میں نہیں آئی مجھے۔ دیکھو من اور ہا دو لفظوں سے مل کے بنا، من کا مطلب ہوتا ہے میں، اور ہا بیسیکلی استعمال ہوتا ہے دو چیزوں کے لیے، ایک تو اس کو آپ اٹ کے لیے بھی استعمال کرتے ہو، اور ہا فیمنن اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کسی عورت کی جب بات ہو رہی ہوتی ہے، تو من ہا اس میں۔ اب آئی ڈونٹ نو کہ نام جو ہے وہ اس کا مطلب اسپیلنگ یا اس کا میننگ ہو سکتا ہے کہ کوئی نام اس کے علاوہ بھی ہو، لیکن گرامیٹیکلی تو من ہا جو ہے وہ یہی مطلب ہے اس کا، من اور ہا دو لفظوں سے مل کے بنا ہوا ہے، بنتا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا جی، سبحانک اللہم سارے لگتا ہے مجھے سو گئے ہیں فیری۔ جی بالکل، بس جگاریوں بھی دعا پڑھ کے نا، سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت جاگ رہے ہیں۔ نستغفرک و الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔